کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلے بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ کسی سلطنت پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ اس پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ گھوڑے اسے زمین پہ گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کرے، انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا، اسے 1,00,000 سونے کے سکے انعام میں ملیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں کئی لوگ آئے لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ہڈیاں تڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جہاں میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا، اور میں ہی ان کی دیکھ بھال کروں گا، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی میں کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کے مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا، جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائے گی۔ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آیا۔ اب چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی رسی میں نہیں بندھے تھے۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا، گھوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، انہیں کھانا کھلاتا، نہلاتا، دھلاتا، ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا اور شام کو انہی کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو لگنے لگا کہ ٹرینر اس کا دوست ہے۔ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں۔ بادشاہ خوشی سے دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑ لگا رہے تھے۔ کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہ کی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا کہ پہلے میں ان کے ساتھ رہ کر، ان کو آزادی دے کر ان کا دوست بن گیا۔ میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں ان کی کمر پہ بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے، کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔
اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر رکھ لیا۔ اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے 4 گھوڑے ہیں: پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا، لالچ کا گھوڑا۔ اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ یہ 4 چیزیں، 4 گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھانا ہوگا اور پھر ان پر لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہوگا۔ زور زبردستی سے اور ایک دن میں ہی یہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلی بات کریں پریشانی کی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، پھر ہی آپ کو اس مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو، پر اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب اور کہاں اور کتنا غصہ کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کب ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا چاہیے، یہی اپنے ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہے تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق اپنے اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے۔ خواتین و حضرات، کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا کرو اور کچھ نیا سوچو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔